اچھا خواجہ صاحب، بڑا اہم سوال ہے، کسی نے آج تک کیا ہی نہیں، بلکہ سوشل میڈیا پہ ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، کبوتر بازی میں استادی شاگردی کیا ہوتی ہے اور اس کے اصول کیا ہوتے ہیں؟ استاد کیسے بنتے ہیں، شاگرد کیسے بنتا ہے، خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ذرا کچھ مین شہروں کے لاہور، کراچی، پنڈی کے بتا دیجیے گا۔ بیٹا اس میں یہ ہے کہ میں اب انڈیا کے بھی لوگ، پاکستان کے بھی لوگ بہت زیادہ مجھ کو اصرار کرتے ہیں کہ خواجہ صاحب ہم نے آپ کا شاگرد ہونا ہے۔ بیٹا میں کسی کو شاگرد کر نہیں سکتا، اس لیے کہ میں آفیشیلی استاد ہوں ہی نہیں۔ جو استاد ہوگا وہ آگے سے لوگوں کو شاگرد کر سکتا ہے۔ میرے استاد مرحوم فوت ہو گئے ہوئے ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، استاد فیو تھے، رفیع الدین۔ انہوں نے مجھ کو 10,000 دفعہ کہا تھا اپنی جوانی میں، اور میں بھی جب بچہ تھا، کہ خواجہ تو استاد ہو جا۔ میں نے کہا کہ نہیں استاد جی، میں شاگرد ہی ٹھیک ہوں۔ کراچی کے اصول، لاہور کے اصول، فیصل آباد کے اصول فرق ہے۔ فیصل آباد کا اصول ایسا ہے کہ اگر ایک آدمی استاد ہونا چاہتا ہے تو فیصل آباد کو کوئی استاد اس کو استاد بنا نہیں سکتا۔ کوئی اور شہر کا استاد آ کے اس کو اپنی خلافت دے گا تو وہ استاد بن سکتا ہے، نہیں تو وہ استاد نہیں بنے گا۔ کراچی کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ استاد بننا چاہتے ہیں تو کم سے کم 4 سال یا 5 سال آپ استاد کے شاگرد رہیں گے، آپ اس کی خدمت کریں گے، آپ بازیاں اڑائیں گے۔ جب آپ کا رزلٹ اچھا آنا شروع ہو جائے گا اور استاد سمجھے گا کہ آپ کو پروموٹ کرنے کی ضرورت آ گئی ہے تو وہ آپ کو استاد بنا دے گا۔ پر لاہور کا اصول بالکل ہی فرق ہے۔ لاہور کا اصول یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے، آپ جس وقت مرضی چاہیں آپ استاد بن جائیں۔ آپ دعوت کریں، وہ دوسری جس پارٹی کے شاگرد آپ ہونا چاہتے ہیں اس پارٹی کا ہیڈ آف دا پارٹی آپ بلائیں، اور مخالف وہ اس کی مخالف پارٹی کا ہیڈ آف دا پارٹی آئے اور آپ کھانا پکائیں اور ان کو بلا کے آپ سوٹ دیں، پگیں دیں، اور ہر استاد جو ہے وہ پگ کو ہاتھ لگائے گا اور آپ کے سر پہ پگ مخالف پارٹی کا ہیڈ، اور آپ کی پارٹی جس کی آپ شاگرد ہو رہے ہیں وہ ہیڈ پر ڈالیں گے، گلے میں آپ 1,00,000، 2,00,000، 3,00,000 جتنا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو، آپ اس کو دیں اور آپ شاگرد ہو جائیں۔ اچھا خواجہ صاحب، کہتے ہیں کہ جو کبوتر بازی ہے، بازیاں لگانی، کبوتر کو ٹورنامنٹ اڑانے، یہ جب تک آپ کسی کا شاگرد نہ ہوں یہ نہیں کر سکتے، یہ ذرا ڈیٹیل بتا دیں۔ اس میں بیٹا یہ ہے کہ جب آپ نے 7 بازیاں لگانی ہیں، کٹ کی بازی لگانی ہے، تو آپ کو کوئی نہ کوئی گروپ پسند کرنا پڑے گا کہ کس گروپ میں آپ نے انٹر ہو کے بازی لگانی ہے، اور وہ گروپ انٹر ہونے کے لیے آپ کو کسی استاد کا شاگرد بھی نہیں بلکہ استاد ہونا پڑے گا، کیونکہ جو گروپ کی کٹ کی بازی ہیں نا وہ شاگردوں کی الگ لگتی ہیں اور استادوں کی الگ لگتی ہیں۔ اور اس میں پہلے تو ہوتا تھا کہ آمنے سامنے بیٹھ جاتے تھے، ایک آدمی آواز دیتا تھا، دوسرا آدمی اس کو ایکسیپٹ کرتا تھا، تو بازی لگ جاتی تھی، اور 1.25 روپے کی بازی ہوتی تھی۔ اب کٹ کی بازیوں کا ریٹ بھی زیادہ ہو گیا، یہ لگتی ہیں 15 جیٹ کی بازی ہیں، 7 بازی ہیں، انہوں میں سے آپ نے 4 جیتنی ہے، چاہے آپ پہلے جیت لیں چاہے آپ اڑا کے جیتیں، جیسے بھی کریں، انہوں کے لیے آپ کو استاد ہونا ضروری ہے۔ اچھا خواجہ صاحب، یہ جو کبوتر بازی ہوتی ہے، کوئی بھی ٹورنامنٹ اڑانے کے لیے، کوئی بھی ایک دن کا بھی اڑانے کے لیے، کیا استادی شاگردی کے بغیر بندہ نہیں حصہ لے سکتا اس میں؟ نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے بیٹا، آپ حصہ تو لے سکتے ہیں، پر اس میں یہ ہوتا ہے اگر آپ کا کسی کے ساتھ، آپ کسی کے شاگرد نہیں ہیں، کسی نے آپ کے ساتھ بازی تو لگا لی ہے، اگر اختلاف ہو گیا تو فیصلہ کون کرے گا؟ بالکل ٹھیک۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی پارٹی کو بلونگ کریں، کہیں پہ آپ کی
سے ہو اور اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو کوئی بڑا آ کے اندر انٹرفیئر تو کر سکے نا. اگر اب میں کسی کا شاگرد ہی نہیں ہوں تو کوئی آدمی آ کے میری لڑائی میں کیوں پڑے گا؟ تو اس لیے کسی کا شاگرد ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. Please subscribe my YouTube channel for more videos and updates.